बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर ढिंडसा اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ڈی ڈیجیٹل چینل کو۔ میں سٹارٹ میں کہوں گا کہ لائک اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ تک ہر چیز جو ہے وہ فوراً پہنچتی رہے۔ کچھ دنوں سے میڈیا ورسز فوج اور یہ سارا چل رہا ہے، حامد میر ان کو نوکری سے کس نے نکالا، اور میں آج صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہو رہا ہے اس کا سکیل کیا ہے، ایکچولی یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ جو واقعہ ہو رہا ہے یہ ایک ڈاٹ ہے، صرف ایک بڑی پکچر کے اندر۔ تو یو کی ناٹ انڈرسٹینڈ دا ڈاٹ انلیس یو نو دا ہول پکچر۔ تو وہ میں تھوڑا سا آپ کو سینس دیتا ہوں کہ یہ کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ چائنا جو ہے وہ امریکہ کے برابر پہنچ گیا ہے اور ایک آدھ سال میں امریکہ سے بڑا ہو جائے گا اور سپر پاور بن جائے گا۔ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے آڑے ہاتھوں چائنا کو لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہیومن ریسورس وہ کم کریں گے اور ہتھیاروں پہ انویسٹ کریں گے تاکہ چائنا کو بلاک کیا جا سکے، کوآڈ کے ذریعے ساؤتھ چائنا سی میں بھی۔ چائنا نے دوسرا راستہ نکالا ہوا ہے سی پیک سے۔ سی پیک کو فردر بیف اپ کرنے کے لیے افغانستان اور ایران کو بھی بیچ میں شامل کرنے کا منصوبہ ہے۔ اب اگر ساؤتھ چائنا سی میں جو 2-2.5-3 کلومیٹر کا اسٹریٹ آف ملاکا کا وہ جو کوریڈور ہے اس کو ویسے روک لیں اور اس ایریے کو ڈسٹروائے کر دیں کسی طرح سے، تو چائنا تو بلاک ہو گیا دونوں طرف سے۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ امریکہ کی جو سپر پاور ہونے کی ڈریم ہے، ناؤ اٹ از ایکسٹینڈیڈ فار ایور بیانڈ دس سینچری میں بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ افغانستان میں خانہ جنگی ہو۔ امریکہ کی جو فوج ہے وہاں پہ بیٹھی، اس کی وجہ سے حکومت چل رہی ہے اور افغانستان یونائٹڈ ہے۔ خانہ جنگی کرانے کے لیے ضروری ہے کہ جو مین سینٹرل پاور ہے امریکہ وہ وہاں سے ایبسنٹ ہو جائے۔ پہلے وہ کہہ رہے تھے ستمبر میں جائیں گے، وہ جولائی میں جا رہے ہیں فوراً، تاکہ ایک دم ویکیوم کریٹ ہو وہاں پہ۔ جب ویکیوم کریٹ ہوگا تو ظاہر ہے ڈفرینٹ فورسز آپس میں ایک دوسرے سے نیگوشیٹ کریں گی، اور افغانستان میں نیگوسیشن جو ہے وہ عام اسٹرگل سے ہوتی ہے، خانہ جنگی سے ہوتی ہے، اور لڑائی شروع ہو جائے گی، جس کے نتیجے میں یہ امکان ہے کہ افغانستان بلکنائزیشن کی طرف جانا شروع ہو جائے، یا انفارملی بلکنائزیشن کی طرف جانا شروع ہو جائے۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے 3 سٹیپس میں۔ پولرائز، عوام کو ایک دوسرے کے خلاف لڑا دو، دور لے جاؤ، متحرک کر دو، 2 ڈفرینٹ پولز پہ لے جاؤ۔ پولرائز، امپلوڈ، ایک تو نفرت ذہن میں آ گئی، پھر امپلوڈ کہ لڑ بھی پڑے ہیں ایکچولی، اینڈ بلکنائز، اور توڑ دو اس کو کرنے کے لیے۔ اب افغانستان میں جو پولرائزیشن، امپلوژن اور بلکنائزیشن ہے وہ ایتھنک نیشنل اسٹیٹس کے، پشتون، ازبک، ہزارہ، تاجک، اور یہ ڈفرینٹ ملکوں میں اپنے اپنے جس ملک میں جائیں گے وہاں پہ بھی بیڑا غرق ہوگا ساتھ۔ پاکستان میں فار ایگزامپل ہیں یہاں، یہ میں ابھی بعد میں آتا ہوں اس کے اوپر۔ تو چائنا اور رشیا، اسی لیے آرمی چیفز نے جا کے کہا کہ ہم طالبان کو پورا سپورٹ کا ہم نہیں بلیو کرتے، ساری گورنمنٹ کنسنسس کی ہونی چاہیے، کیونکہ طالبان کو کہیں جی ہم سپورٹ کرتے ہیں تو پشتون کے اگینسٹ باقی جو ہیں وہ آرگنائز ہو جائیں گے، اور یہی چائنا اور رشیا بھی چاہتے ہیں تاکہ افغانستان میں ایک کنسنسس نیشنل گورنمنٹ بنے۔ اب اگر یہ کنسنسس نیشنل گورنمنٹ بن جاتی ہے تو امریکن ایم جو ہے وہ ڈیش ہو جاتا ہے وہاں پہ، اور اگر نہیں بنتی تو پولرائزیشن تو آلریڈی ہے، امپلوژن ہو جائے اس کے نتیجے میں جو خانہ جنگی ہے، اور بلکنائزیشن ہو جائے۔ ابھی افغانستان ایک پیس میں ٹوٹا نہیں، تو پشتون پاپولیشن جو ڈسپلیس ہو کے پاکستان آنا شروع ہو جائے گی، ازبک جو ہیں وہ ازبکستان جانا شروع ہو جائیں گے، اسی طرح جو اوپر ترکمانستان کے ترکک ہیں وہ ہمالین کوریڈور سے ہو سکتا ہے چائنا کی طرف، ان کے جو ویگر مسلمان ہیں ترکک ہیں وہ بھی وہاں جانا شروع ہو جائے، اینڈ ادر تھنگز آلسو، جس کے نتیجے میں یہ فریکچر جو ہے پھر یہ ایکسٹینڈ ہونا شروع ہو جائے گا۔ پاکستان میں پولرائزیشن ہو، اور فار ایگزامپل پشتون آتے ہیں بہت سارے، اور پولرائزیشن ہو جاتی ہے تو اس کو امپلوڈ کرنے کے لیے بھی تو پلیئر کو بیٹھے ہوں گے نا۔ وہ ہم پی ٹی ایم کی صورت میں دیکھ رہے ہیں۔ پہلے بلوچستان میں بلوچ موومنٹ کے وہ جو علیحدگی پسند ہیں، اور مجھے تو یقین ہے، لیکن ہو سکتا ہے یہ غلط ہو، میں اس لیے میرے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے، نہ ہی کوئی انفارمیشن ہے، لیکن مجھے لگتا ہے قرائن سے
کہ یہ جو سندھ میں ڈاکو ہیں یا اور یہ جو لادی گینگ ہے اٹس پارٹ آف، کیونکہ شروع میں بھی تو طالبان اسی طرح تھے نا، بعد میں پتہ لگا کہ نارتھ وزیرستان میں دیور ڈیپ انٹرینچڈ. تو مجھے لگتا ہے کہ الٹیمیٹلی ہو سکتا ہے یہ ڈاکو کہیں گے جی ہم رابن ہوڈ ہیں اور ہم حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، اور حقوق کے لیے ضروری الگ وطن اور سندھو دیش ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر جا کے کام شروع. اب پاکستان میں اگر آئیں، جیسے امریکہ میں پاور کا ویکیوم ہو گیا، امریکن چلے گئے تو خانہ جنگی ہونے کا امکان ہے. پاکستان میں اگر پاور کا ویکیوم ہو تو خانہ جنگی ہو سکتی ہے. یہاں پہ آپ پولرائزیشن کروا سکتے ہیں سخت قسم کی. امپلوژن اور بلکنائزیشن کے لیے اس پاور کا ایبسنٹ ہونا یا اس پاور کا نہایت کمزور ہونا ضروری ہے. پاکستان میں پاور ہے فوج. اب اگر فوج کے اوپر لوگ چوڑیاں اور پتھر مارنے شروع کر دیں اپنی عوام، تو پھر بات کہاں چلی جائے گی؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے پولرائزیشن کروائی جائے اور پھر امپلوژن کروایا جائے. جب پولرائزیشن ہو جائے گی تو امپلوژن کے لیے پی ٹی ایم، بلوچ علیحدگی پسند، ڈاکو، لادی گینگ بے شمار پھر نکلیں گے بیچ میں سے، سرائکستان، ہزارہ ڈویژن، کشمیر، ہر قسم کے تاجر، وکیل برادری. ہمیں پتہ ہے کہ وکیل برادری جو جسٹس افتخار کی تھی اس کو اب سامنے کہتے ہیں کہ ان کو باہر سے سپورٹ تھی. جو ایم آر ڈی کی تحریک تھی ضیاء کے خلاف، اس کو بھی باہر سے رشیا سے سپورٹ تھی. وکیل پہلے وکیلوں نے شروع کی اور اس کے آن دا ہیلز آف دیٹ ایم آر ڈی شروع ہوئی. تو یہ وہ چیز ہے جس کو دیکھتے ہوئے جو اسد علی طور ان نون آدمی ہے، کہیں این ایل ای تھا میں نہیں جانتا، میں 30 سال سے صحافت میں ہوں، آئی ڈونٹ نو ہم. میں نے جن سے پوچھا ہے وہ اس کو نہیں جانتے کوئی بھی. ان نون آدمی کے اوپر آ کے اس طرح اگریسو ہو جانا بڑی عجیب سی بات ہے. میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ جو ہے یہ کہ کسی کو فرنٹ کر رہے ہیں یہاں پہ، بٹ حامد میر جتنا سینئر اور سمجھدار آدمی جو ہے وہ میرے لیے تو چھمبا ہے کہ ہاؤ از ٹاکنگ، کس طرح بات کر رہے ہیں. اب اگر یہ ایک موومنٹ کی صورت اختیار کر جاتی ہے اور یہ نیریٹو بلٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ فوج کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ٹھگ ہیں، چور ہیں، وہ خود بیڈ ہیں اور طاقت پہ قبضہ کیا ہوا ہے. جیسے اس نے وہ کتاب بھی لکھی کہ این آرمی ود اے نیشن ود اے کنٹری، کہ جی ملک پہ قبضہ ہو سارا، جیسے وہ نیریٹو دیتے ہیں. تو نتیجہ یہ ہوگا کہ پولرائزیشن اپ اسکیل ہو کے امپلوژن تک جا سکتی ہے. اور پاکستان اب یہ وہ جنگ ہے جو پاکستان میں لڑی جانی ہے، پولیٹیکل ایٹماسفیئر میں، ارینا میں بھی اور فوج نے بھی. ایک چیز آپ کو میں چھوٹی سی اور بتاؤں، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر محیط یوسف حال ہی میں جنیوا میں ملے، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر امریکہ کے. اب یہ بڑی، محیط یوسف از مائی فرینڈ، ایک آرگنائزیشن کے لیے انہوں نے بھی کام کرتا ہے. از مائی پرسنل، آئی نو ہم ویری مچ، آئی لائک ہم، ویری لائکیبل پرسن. بٹ پاکستان کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جنیوا میں ملے جا کے ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر سے امریکہ کے، اور کوئی بیان، کوئی حکومت کا کوئی سینٹرل بیان نہ ہو. جو ہی وہ واپس آئے ہیں تو اس کے نتیجے میں چائنیز امبیسڈر جو ہیں ہی بیکیم ایکٹیو، وہ جا کے ان کو بھی ملے ہیں، مولانا فضل الرحمان کو بھی ملے ہیں اور شہباز شریف کو بھی ملے ہیں. اس سے لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھو جی چین بھی اب حمایت کرنے لگ پڑا ہے. لیکن اس کے اگلے دن ہی شہباز شریف نے کامران خان کو انٹرویو دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نیشنل کنسنسس مل جل کے رہنا چاہتے ہیں، الگ نہیں ہے. ہائی کورٹ نے جو باہر جانے کا تھا وہ سیٹ وہ بھی واپس کر دی ہے. پروگرام میں یکدم تبدیلی آ گئی ہے. چائنیز امبیسڈر مسٹ ہیو بن کلیئر کہ یہ ایک اس لیول کی جنگ ہے اینڈ یو آر اے اسمال فرائی، ڈونٹ ڈو دیٹ. یہی چیز مولانا فضل الرحمان کو بھی شاید بتائی گئی ہوگی چائنیز امبیسڈر کے طور پہ. اب پاکستان کے لیے بے شمار مشکلات ہیں، ایف اے ٹی ایف، انٹرنیشنل فائنینس آرگنائزیشنز، آئی ایم ایف. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں چائنا اور رشیا پروبیبلی سپورٹ کریں گے. تو جس کولڈ وار کے آرکیٹیکچر کا ہم ذکر کر رہے تھے وہ اب بن گئے، اور پاکستان کو ایک دفعہ پھر گروتھ کے لیے نہیں، اپنے سروائیول کے لیے ایک جنگ اب لمبی چند سالوں پہ محیط، جب تک کہ اب دیکھیں پاکستان کے جو ملٹری انٹرسٹ ہیں وہ سارے چائنا اور رشیا کے ساتھ انٹرنچڈ ہیں. JF-17 تھنڈر میں چائنیز سافٹ ویئر ڈلتا ہے، سارا جہاز وہاں پہ مٹیریل اسمبل پاکستان میں ہوتا ہے. انجن رشین ہے، میکایون کمپنی کا جو مگ بناتی ہے، جو مگ 29 میں انڈین جہازوں میں وہی انجن JF-17 میں ڈلا ہوا ہے. افریقہ میں جا کے آپ نے بیچے ہیں. تو ایک چھوٹا گروپ جو ترکی، پاکستان، ایران، رشیا، چائنا کا ہی ہے، وہ اس ایریے میں
ایکٹیو آگے جا کے ہو سکتا ہے. اب آپ آ جائیں واپس اس طرف یہ جو اسد علی طور والے کے بات میں، تو آپ دیکھیں نا کتنی بنی بنائی اسٹوری لگتی ہے کہ پولرائزیشن، امپلوڈ کرنے کی کوشش، اور اس کے نتیجے میں بلکہ وہ فریکچر جو افغانستان سے چلے پشتون موومنٹ کا توڑ کے، اور اسی طرح چمن والی سائڈ پہ بلوچستان میں بھی اس کو سپل کرنے کے لیے، کیٹلسٹ اس کے لیے وہاں سے اس کو سپل کرنے کے لیے، یہ آلریڈی موومنٹ جو ہے وہ آپ کو اویلیبل ہو کرنے کے لیے تو دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ دیر از اے میتھڈ ان دی میڈنس. اب دوسری سائڈ جو ہے وہ کیوں بڑا ڈیلیڈ ایکشن سے، وہ آپ کیسٹ دباتے تھے نا پہلے تو ایک دم باہر گرتی تھی، پھر وہ پلیئر آئے جن میں کیسٹ دباؤ تو آرام سے باہر آ کے گرتی تھی. دوسری سائڈ اس لیے لائٹ لے رہی ہے کہ فرسٹ دے وانٹ ٹو ون دا وار آن نیریٹو کہ یہ ایسے ہے، اس کے بعد ایکشن آگے جا کے جو وہ لیں وہ کیا تھا. اور میرا نہیں خیال کہ کوئی اس طرح کا ایکشن لیں بھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس طرح کے ایکشن لینے کی کوئی بہت بڑی ضرورت بھی نہیں ہے ایسے کرنے کی، کیونکہ اگر نیریٹو کو ڈیفیٹ کر دیا جائے تو اس کے بعد پھر کوئی اخبار جس کو پتہ لگ جائے کہ جھوٹ بول رہی ہے، اخبار پڑھتا ہی کوئی نہیں ہے. میں ایک اخبار میں کام کرتا تھا، مسلم تھی اس کا نام تھا، اور آخر میں فائنینشیل مشکلات کی وجہ سے فرنٹ اور بیک اور پیج گرامیٹک غلطیوں سے اٹا ہوا ہوتا تھا کیونکہ لوگ ہی نہیں تھے ہوتے. لیکن آزادی صحافت تھی، ہم جو چاہتے لکھ، اس لیے کہ لوگوں کو پتہ تھا کہ سچ لکھتا ہے اور خبر ہوتی ہے، تو اس کی 20-25 ہزار وہ کاپیز چھاپتے تھے، کیونکہ نیوز پرنٹ تو ظاہر مارکیٹ میں بیچنا ہوتا تھا، پورا یوز نہیں تھے گا. اور پھر بعد میں فوٹو کاپیز بھی چھپتی تھیں اس کی کرنے کے لیے. جس اخبار کے بارے میں آپ پتہ ہو کہ یہ خام خواہ لکھ رہی ہے اور ٹھیک نہیں ہے، حالات کو نہیں، تو وہ جو ایک تجسس سے خبر ہوتا ہے وہ لوگوں میں رہتا نہیں ہے. تو اس لیے کوئی وہ میرا نہیں خیال کہ اس طرح چھیڑیں، لیکن یہ ہو بڑے سکیل پہ رہی ہے چیز، اور یہ ٹاپ ڈاؤن ہے، یہ باٹم اپ نہیں ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس پہ مزید ہم بات چیت کرتے رہیں گے. یہ بڑا امپورٹنٹ، اس کا ایک انڈین بھی ہے، انڈیا کی طرف سے جو پیس کی اپیل آئی ہے بات چیت کرنے کے لیے، وہ اس کا حصہ ہے. مڈل ایسٹ بھی اس کا تھیٹر ہے، اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے. لیکن اس چیز کو سمجھنے کے لیے بڑا ضروری تھا کہ میں آپ کو یہ بتاتا کہ افغانستان سے امریکہ کے جانے کی جو کونوٹیشن ہے، اس کے نتیجے میں یہ ریپلز شروع ہوئی ہیں، اور پلان ہے کہ آگے شاید سونامی کرنے کے لیے، اور اس کا ایک ملٹری کمپوننٹ آگے جا کے ضرور ہوگا. آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.